توحید کی پہلی قسم توحید الاسماء والصفات، اگرچہ کچھ علماء نے توحید الربوبیہ کو نقل کیا ہے، لیکن ہم اس ترتیب کے مطابق بیان کرنا چاہتے ہیں۔ پہلے اللہ کا تعارف ہو جائے۔ اللہ رب العزت کے نام جو اللہ رب العزت نے اپنے لیے خاص کیے ہیں، وہ کسی کو روا نہیں، نہ ہی وہ کسی کو جچتے ہیں۔ جو اللہ رب العزت کی صفات ہیں وہ مخلوق کے اندر پیدا نہیں ہو سکتی۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ اللہ تعالیٰ کی خوبصورت نام ہے، ان ناموں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکارو۔ اور دوسری جگہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى۔ تم اللہ یا رحمان کہہ کر پکارو، دونوں اللہ کے نام ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی نام ہیں بہت خوبصورت نام ہیں۔ اور تیسری جگہ اللہ رب العزت نے فرمایا هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى۔ اللہ رب العزت کائنات کے خالق بھی ہیں، مالک بھی ہیں، وہی سب کو پیدا کرنے والے ہیں اور مختلف اشکال میں پیدا کرنے والے ہیں۔ اس کے بہت خوبصورت نام ہیں، ان ناموں کے ساتھ ہی اللہ رب العزت کو پکارنا چاہیے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان للہ 99 اسما من احصاها دخل الجنہ۔ اللہ رب العزت کے 99 نام جو یاد کر لیتا ہے، اس کا احصاء کر لیتا ہے، وہ جنت میں جائے گا۔ ویسے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بے شمار نام ہیں، جس طرح اللہ تعالیٰ کے کلمات کی کوئی انتہا نہیں، اس طرح اس کے ناموں کی بھی کوئی انتہا نہیں۔ کچھ نام اللہ رب العزت نے نازل کر دیے اور کچھ نام اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام کو سکھا دیے، اور کچھ ایسے نام ہیں جن کو اپنے پاس رکھا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کیا کرتے اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلته فی کتابک او علمته احدا من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندک۔ میں ایسے ناموں کے ساتھ اے اللہ تجھے پکارتا ہوں، تجھ سے مانگتا ہوں، التجا کرتا ہوں، جو نام تو نے اپنے لیے خاص کر لیے، جو تو نے نازل کیے، جو تو نے کسی کو سکھا دیے، یا جو تو نے اپنے پاس رکھے ہو۔ اللہ رب العزت کے 99 ناموں کو جو احصاء کرتا ہے، ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں احصاء کا معنی یہ ہے کہ ان کی عدد کو شمار کرے، احصاء کا معنی ہے کہ اس کے معانی اور مفاہیم اور مدعا کو سمجھے، احصاء کا معنی ہے کہ اللہ کے ناموں کے ساتھ اللہ کو پکارے۔ اور چوتھا معنی ایک دوسری روایت بیان کرتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للہ 99 اسما 100 الا واحدا لا يحفظها احد الا دخل الجنہ۔ جو ان 99 ناموں کو یاد کر لیتا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اتنا پسند آتا ہے، اللہ رب العزت اس کو جنت میں داخل فرما دیتا ہے۔ جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام بہت خوبصورت ہیں،
اللہ کی صفات بھی ایسی ہیں جو اسی کو ہی لائق ہے کہ ما یلیق بعظمتہ وجلالہ وشأنہ من غیر تمثیل ولا تکییف ولا تعطیل، وہ صفات جو اللہ کی عظمت کے لائق ہے، اللہ کی جلالت کے لائق ہے، جو اسی کی شان کے لائق ہے، وہ ایسی صفات نہیں کہ اس کی مثال بیان کی جائے، وہ ایسی صفات نہیں کہ انسانی عقل اس کی کیفیت بیان کر سکے، اور نہ ہی ان صفات کے متعلق ایسا عقیدہ ایک مسلمان کا ہونا چاہیے جیسے کہ غالب لوگوں کا عقیدہ رہا ہے کہ اگر ہم نے اس بات کو مانا کہ اللہ کے ہاتھ ہیں تو ہاتھ تو انسانوں کے بھی ہیں، تو پھر کیا بنے گا؟ یہ تو انسانوں کے ہاتھ اور اللہ کے ہاتھ برابر ہو گئے، جس کے نتیجے میں وہ کہتے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کوئی صفت نہیں۔ مسلمان کا عقیدہ یہ ہے جو قرآن مجید کا عقیدہ ہے، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ ہر چیز نے ایک نہ ایک دن فنا ہو جانا ہے، باقی بچے گا تو اللہ کا چہرہ مبارک باقی بچے گا۔ کیسا چہرہ ہے؟ کما یلیق بعظمتہ وجلالہ وشأنہ، جیسے اس کی شان کو لائق، جیسے اس کے تقدس اور جلالت کو لائق۔ قرآن مجید اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ اللہ رب العزت کا چہرہ مبارک ہے، اللہ رب العزت کی آنکھیں مبارک ہیں، لیکن کیسے؟ جیسے اس کی شان کو لائق۔ اصنع الفلک بأعیننا، نوح علیہ السلام کو حکم دیا ہماری آنکھوں کے سامنے کشتی بناؤ۔ کون سی کشتی؟ جس میں اللہ والوں کو جمع کیا جائے اور جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والے ہیں وہ ہلاک ہو جائے۔ اللہ رب العزت کے ہاتھ مبارک بھی ہیں جیسا کہ اس کی شان کو لائق۔ وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ۔ یہودی کہتے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ تو بنے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا، اللہ کی صفات میں نقص پیدا کرنے والا ویسے ہی ملعون ہے، کیونکہ اللہ رب العزت ومتصف بصفات الكمال ومنزه عن جميع صفات النقص، ہر کمال کی صفت سے وہ متصف ہے، ہر نقص والی صفت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ منزہ اور مبرہ ہے۔ یہودیوں کا یہ کہنا اللہ تعالیٰ نے اس کی حقیقت کھولی کہ یہ ملعون لوگ ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدر کو پہچانتے نہیں۔ اللہ رب العزت کے ہاتھ تو کھلے ہوئے، اس لیے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں ان اللہ یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار ویبسط یدہ بالنہار لیتوب مسیء اللیل۔ اللہ رب العزت دن کو اپنے ہاتھوں کو پھیلاتے ہیں، کوئی ہے جو رات کی تاریکی میں دھوکہ کھا کر گناہ کرتا ہے کہ کون دیکھ رہا ہے، آ جائے میں اس کی توبہ کو قبول کرنے والا۔ رات کو ہاتھوں کو پھیلاتے ہیں، کوئی ہے جو دنیا کی رنگینی میں پڑ گیا اور صبح اس نے گناہ کر لیے، نافرمانی کر لی، آ جائے میں اس کو معاف کر۔ اللہ رب العزت کی انگلیاں مبارک بھی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من آدمی
إلا وقلبه بين إصبعين من أصابع الرحمن. کائنات میں کوئی ایسا شخص نہیں، ہر ایک کا دل اللہ تعالیٰ کی دو انگلیوں کے درمیان. یقلبها کیف یشاء. اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں وَإِذَا أَقَامَهُ، جب چاہتا ہے اس کو سیدھا کرنا تو سیدھا رکھتا ہے، اور اگر یہ ارادہ کرے کہ اس کو اس میں زید پیدا کر دے اس کے خوب سے باطن یا اس کی نیت کے برا ہونے کی وجہ سے، عذابہ، اللہ رب العزت اس کو پھیر دیتا. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے ہیں مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے ہمارے دل کو دین پر ثابت کر. اللہ رب العزت ہمارے دلوں کی حفاظت فرمائے، اس میں دین کی محبت پیدا فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکشف ربنا سبحانہ وتعالی عن ساقہ یوم القیامہ. اللہ رب العزت کی پنڈلی مبارک ہے جیسا کہ اس کی شان بلائیں. قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العزت اپنی پنڈلی مبارک سے نور کے پردے ہٹائیں گے. فَيَسْجُدُ لَهُ كُلُّ مُؤْمِنٍ وَمُؤْمِنَةٍ، ہر مومن مرد اور مومن عورت سجدے میں گر جائے. وَيَبْقَى مَنْ كَانَ يَسْجُدُ فِي الدُّنْيَا سُمْعَةً وَرِيَاءً، وہ لوگ باقی بچیں گے جو سجدہ نہ کر پائیں گے جنہوں نے دنیا میں سجدہ کیا، نماز پڑھی، ریاکاری کرتے. فَيَذْهَبُ لِيَسْجُدْ، کوشش تو کریں گے سجدہ کرنے کی. فَيَعُودُ ظَهْرُهُ طَبَقًا وَاحِدًا، كلما ذهب يسجد خر على قفاه، جب بھی وہ سجدہ کرنا چاہیں گے ان کی کمر تختہ بن جائے گی، وہ آگے نہیں پیچھے کی طرف گر جائیں گے. اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. اللہ رب العزت کے جو نام ہیں، جو اس کی صفات ہیں، نہ اس جیسے کسی کے نام ہیں. لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اس کے مثل کوئی بھی نہیں، نہ ذات میں نہ صفات میں. وہی سمیع ہے، وہی بصیر ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان توحید کے مسائل کو سمجھنے کی توفیق